لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ طبیعت سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ پہلی آیت کا ٹکڑا میں نے پیش کیا جس میں واضح لفظوں میں قرآن نے کہا ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے ذریعہ سکون ہے۔ دوسری چیز، دوسری آیت، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، میرے کریم نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات میں سکون رکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، رات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ یا اللہ، رات میں سکون؟ ہاں، اس لیے کہ بندے دن کے اجالے میں تیرے گھر کے اندر کرٹن بھی لگے ہوں تب بھی سورج کی روشنی تیرے گھر میں شاید داخل ہو جائے۔ سونے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے رات کو تیرے لیے سکون کی بنایا، سورج ہی کو غروب کر دیا تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تیرے لیے رات میں نے سکون کے لیے بنائی۔ ایک تو یہ معنی مراد، اور دوسرا یہ ہے کہ رات ہوتے ہی دنیا کے اندر بہت سارے برائیوں کے اڈے کھل جاتے ہیں اور دامن پر گناہوں کے دھبے رات کی تاریکی میں لگ جاتے ہیں، لیکن کسی کے لیے رات گناہوں کے دھبے میں اضافے کا ذریعہ ہے اور کسی کے لیے رات گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں، اللہ اکبر، ہم اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کے نزدیک رات ہی ایسی ساعت ہے اور ایسا وقت ہے جس میں محبوب سے قریب ہوا جا سکتا ہے، قرب خدا کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مقدس دن تو کم بنائے لیکن مقدس راتیں بہت ساری بنا دی۔ شب قدر، شب برات، شب معراج، شب معراج۔ قربان جائیے، اللہ چاہتا اپنے محبوب کو دن کے اجالے میں بلاتا، رات کے اندھیرے میں بلایا، اپنا جلوہ دکھایا اور قیامت تک آنے والے محبوب کے غلاموں کو یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں، رات اسی لیے ہے تاکہ تم مجھے یاد کرو۔ میں نے اپنا جلوہ اپنے محبوب کو رات کے وقت دکھایا تاکہ رات کی قدر و قیمت تمہارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات پڑھیں۔ اللہ نے خود اپنے محبوب سے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ۔ آپ ذرا سوچو، رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ رات کو اٹھو، قیام کرو، پوری رات یا نصف رات۔ اب میں یہاں اپنی قوم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دن بھر محنت و مشقت کر کے تھک کر گھر پر جانے والا آج کا انسان رات کو کتنا قیام کرتا ہے، رات کو کتنی تلاوت کرتا ہے؟ تھکا ہوا انسان تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے شاور لے کر ٹی وی آن کرتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے صحابہ رات کو اپنی تھکان دور کرنے کے لیے یا تلاوت کرتے یا عبادت اور قیام کے اندر اپنی راتوں کو تمام کر دیا کرتے۔ آپ دیکھیں، قرآن ان کی اس کیفیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچو آپ،
چین مسلمان رات ہوتے ہی بے چین نفس کو، بے چین طبیعت کو سکون میں گرفتار کرنے کے لیے، یا سکون کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے، یا تو انٹرنیٹ پر یا فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا گندی پکچروں اور گندی ناولیں اور گندی لٹریچر اور گندگی کے پھیلانے کے اندر گزار کر یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اس سے سکون ملے گا۔ یاد رکھو، سکون اس میں نہیں ہے، سکون اس میں ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر جب سب سو رہے ہوں تو مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے دیکھو، تمہارے دن بھر کی ساری تکلیفیں دور ہوتی بھی نظر آئیں۔ تو اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے، اطمینان کے لیے بنائی ہے۔ اور یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھے کہ رات آرام کے لیے بنائی ہے، سو جاؤ، اور نیند نہیں آتی تو عبادت کرو۔ توجہ چاہوں گا، نیند نہیں آتی تو کیا کرو؟ عبادت کرو، اور عبادت نہیں کرنی تو گناہ نہ کرو۔ اور نیند آتی ہے تو میرے سرکار نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، تم سوئے بھی رہو گے، پوری رات عبادت کا ثواب تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ گناہ کہاں کرنے کا حکم ہے؟ نیند نہیں آتی تو پکچر دیکھنے کی کہاں اجازت ہے؟ نیند نہیں آتی تو واٹس ایپ پر ایک دوسرے سے فضول اور لغویات باتیں کرنے کی کہاں اجازت ہے؟ رات تو اللہ نے آرام کے لیے بنائی، سکون کے لیے بنائی۔ خود رب فرماتا ہے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اس میں تم سکون حاصل کرو۔ آپ کو معلوم ہے، اسی لیے فقہی اعتبار سے یہ مسئلہ ہے کہ عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے گھر سے باہر بھی نہ نکلو، نہ بچوں کو نکالو۔ بغیر ضرورت شرعی کے باہر نکلنے کا بھی حکم نہیں۔ بہت ضرورت ہے، ضرورت شرعیہ ہے تو رات کو نکلو آپ عشاء کے بعد، اور نہیں تو پھر عشاء کی نماز پڑھو جماعت سے، فجر کی نماز پڑھو جماعت سے۔ نیند آ رہی ہے سو جاؤ، سونے پر بھی عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے، چونکہ تم نے جس رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا، تم نے سو کر کے سکون حاصل کیا، گویا تم نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، اس لیے تمہیں عبادت کا ثواب عطا کر دیا جائے گا، عبادت کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو دوسری آیت جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے اس میں یعنی رات کے اندر سکون رکھا ہے۔ اب جو آیت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ یوتھ کو اپیل کرنے والی چیز ہے، بلکہ دور حاضر کے ہر مسلمان کو، ہر ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔